بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 195 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 28 سے لے کر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، قل ان سے کہہ دیجئے، ارأیتم ان اہلکنی اللہ، ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے ومن معی اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، او رحمنا یا ہم پر رحم فرما دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہے، هو الرحمن، وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، چنانچہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دو ذرا یہ بتلاؤ، ارأیتم یہ بتلاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے، فمن یأتیکم بماء معین، چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ ملک کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات میں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اپنے مخاطبین سے یہ بات فرمائیں کہ تم میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے دکھ تکلیف میں مبتلا ہونے کی تمنا رکھتے ہو، تم اپنے بارے میں غور کر لو۔ دیکھو اگر اللہ نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا جیسا کہ تم چاہتے ہو، یا پھر اللہ نے ہم پر رحم کر دیا جیسا کہ ہم اس سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم ہی فرمائے گا، تو اس سے تمہارا کیا بھلا ہونے والا ہے؟ ہمارے لیے تو ہر حالت میں بہتر ہے، موت بھی بہتر ہے، زندگی بھی رحمت ہے۔ تم پر جب کفر کا عذاب آئے گا، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تم پر جب عذاب آئے گا تو تمہیں کون بچائے گا؟ اس بات کو سوچو۔ اور دوسری بات فرمائی، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، آپ ان سے یہ بھی فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ رحمان ہے، آمنا به، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اسی پر توکل کیا ہے، وعلیہ توکلنا، اسی پر ہم نے توکل کیا ہے، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ہم نے اس پر توکل کیا، ہمیں اس سے ہر طرح کی خیر کی امید ہے اور ہم سراپا ہدایت ہیں، لیکن تم اس بات کو نہیں مانتے، تو لہٰذا فستعلمون، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، تمہیں عنقریب اس بات کا علم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں من ہوا فی ضلال مبین، صریح گمراہی میں کون ہے۔ اگرچہ تم ہمیں گمراہ کہتے ہو، ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، اپنے بارے میں ہدایت پر ہونے کا یقین بھی ہم رکھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا اور تمہیں عذاب میں جو ہے وہ مبتلا فرمائے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہ ہے، تم گمراہ ہو یا پھر ہم گمراہ ہیں۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر زمین میں واپس ہو جائے پانی تو اسے واپس لانے والا کون ہے؟ یعنی تیسری بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ اگر تمہارا یہ جو پانی ہے جو بارش کے ذریعے سے تمہیں حاصل ہوتا ہے اور کنویں سے پھر تمہیں اسے نکالتے ہو اور میٹھی نہروں سے بھی ملتا ہے تمہیں، یہ تمہارے کھانے پینے اور پکانے، نہانے دھونے کے ہر طرح کے کام آتا ہے، اسی طرح کھیتی باڑی میں کام آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پانی کو اگر ایسا کر دے
کہ بالکل ہی زمین میں نیچے چلا جائے، دور تک چلا جائے اور وہاں تک تم اس تک رسائی حاصل نہ کر سکو، وہاں تک تم پہنچ نہ پاؤ، تو بتاؤ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو بتاؤ کہ جو پانی لائے وہ کون ہے جو لے کر آئے اس کو، فَمَن يَأْتِيكُم، کون ہے جو اسے لے کر آئے اس پانی کو، چشمے سے ابلتا ہوا پانی۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تلاوت کرنے والا اس تلاوت پر پہنچے تو اسے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی وہ پانی لا سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں لا سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس نعمت عظیمہ کو اگر غائب کر دے، یہ جو پانی کی نعمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ زمین سے غائب کر دے تو اس کے علاوہ کوئی بھی کہیں سے پانی لانے والا نہیں ہے، پانی کوئی بھی کہیں سے نہیں لا سکتا۔ یہ سورہ ملک کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ 3 چیزیں ذکر فرمائی ہیں، 3 باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں ہلاک کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اپنے سننے والوں کو، مخاطبین کو یہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ ہمیں ہلاک کر دے، یعنی مسلمانوں کو، یا ہم پر رحم فرمائے تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں، تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، تم ہمیں گمراہ کہتے ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا گمراہ کون ہے، ہم ہیں یا تم ہیں۔ اور آخری آیت میں پانی کی جو نعمت عظیمہ ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جو زمین سے اور بارش کے ذریعے سے، نہروں سے تم پانی حاصل کرتے ہو، پھر وہ تمہارے مختلف کام آتا ہے، کھانے پینے، پکانے، نہانے دھونے کے کام آتا ہے، وہ اگر پانی اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں وہاں تک پہنچا دے جہاں تک تمہاری رسائی نہ ہو، تو بتاؤ کون ہے وہ پانی لانے والا۔ تو یہ جو آخری آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ احادیث کے اندر سورہ ملک کی جو ہے وہ بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور اس نے ایک شخص کے لیے شفاعت کر دی یہاں تک کہ اس شخص کو بخش دیا گیا، وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے ایک جگہ اپنا جو ہے وہ خیمہ لگایا، وہاں قبر تھی جس کا انہیں علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، وہاں انہوں نے ایک شخص کی آواز سنی جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا تھا، سورہ ملک پڑھ رہا تھا، اس نے پوری سورت ختم کر لی۔ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بتا دیا کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے فلاں جگہ خیمہ لگایا اور مجھے پتہ نہیں تھا وہاں قبر ہے، تو آپ نے فرمایا یہ صورت عذاب سے روکنے والی ہے، قبر والے شخص کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ اور اسی طرح ایک تیسری روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم تنزیل جو سورہ 21ویں پارے میں ہے، یعنی کہ وہ سورت، اور اسی طرح سورہ ملک جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ پڑھ نہیں لیتے تھے، اس وقت تک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے۔ تو ان روایات سے اس صورت کی جو ہے وہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ شفاعت کرنے والی ہے، جیسا کہ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن کی صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یہ شفاعت کرنے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے۔ لہٰذا اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ رات کو جو شخص بھی یہ صورت پڑھ کر سوتا ہے اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ یہ صورت جو ہے یہ شفاعت کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کو یہ عذاب قبر سے جو ہے وہ شفاعت اس کی کرے گی اور بچا لے گی، یعنی عذاب قبر سے وہ شخص بچ جائے گا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ وہ صحابی کا جو قصہ ہے اس میں انہوں نے ایک شخص کی آواز سنی جو سورہ تبارک الذی پڑھ رہا تھا، پوری صورت اس نے ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ
یہ صورت عذاب سے روکنے والی ہے، قبر والے شخص کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ ملک کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم عذاب قبر سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی جو ہے وہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سورہ ملک کی تلاوت نصیب فرمائے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ قل ارائیتم من اہلکنی اللہ ومن معی من المؤمنین بعذابہ کما تقصدون۔ قل آپ فرما دیجئے ذرا یہ بتاؤ، ان اہلکنی اللہ، چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، او رحمنا، یا ہم پر رحم فرمائے۔ ومن معی سے مراد مصنف فرماتے ہیں مومنین ہیں، ہلاک کر دے بعذابہ، اپنے عذاب کے ساتھ، کما تقصدون، جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ یعنی مشرکین یہی چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ختم ہو جائیں، ان پر عذاب آ جائے۔ تو اگر اللہ ہمیں ہلاک کر دے مسلمانوں کو، او رحمنا، یا ہم پر رحم فرمائے، فلم یعذبنا، کیسے رحم فرمائے کہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کر کے۔ دونوں صورتوں میں فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا، ای لا مجیر لہم منہ، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به، آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ ہم اسی پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ فستعلمون، تم ان قریب جان لوگے، بالتاء والیاء عند معاینۃ العذاب، اس کے اندر دونوں قراءتیں ہیں، فستعلمون بھی ہے اور فسیعلمون بھی ہے، تا کے ساتھ بھی ہے اور یا کے ساتھ بھی ہے، عند معاینۃ العذاب، عذاب کے دیکھنے کے وقت، عذاب دیکھنے کے وقت تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یعنی جب تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، عذاب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کس بات کا، من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون ہے گمراہی میں، بین مبین، بین کھلی اور واضح گمراہی میں کون ہے، انحن ام انتم ام ہم، یعنی ہم ہیں یا تم ہو، یعنی عذاب میں کون ہے، اس بات کا تمہیں پتہ چل جائے گا، ہم یا تم یا وہ، ام ہم یا وہ۔ قل ارائیتم، آپ فرما دیجئے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر جو ہے وہ یہ بتاؤ کہ تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے، ماؤکم غورا، گہرائی میں اتر جائے، غائرن فی الارض، غورن کی تفسیر مصنف فرما رہے ہیں کہ زمین میں نیچے چلا جائے، غورن کا معنی ہے زمین میں نیچے چلا جائے، اتنا نیچے چلا جائے جہاں تک تمہاری رسائی نہ ہو، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہارے لیے چشمے کا پانی لائے، ابلتے ہوئے چشمے کا پانی لے کر آئے، جارن تنالہ الایدی والدلاء کمائکم، یعنی مصنف فرما رہے ہیں جس کو تم ہاتھوں اور والدلاء ڈولوں سے حاصل کر سکو، جیسا کہ تمہارا پانی، کمائکم، جیسا کہ تمہارا پانی، یعنی موجودہ جو پانی ہے تمہارا، جس کو تم ڈول سے بھی نکال سکتے ہو، ہاتھ سے بھی نکال سکتے ہو، اس طرح کون ہے جو تمہارے لیے پانی کو واپس لائے، ای لا یأتی بہ الا اللہ تعالی، یعنی کوئی نہیں لانے والا اللہ کے سوا، اس کو کوئی نہیں لا سکتا۔ فکیف تنکرون ان یبعثکم، پھر تمہارے زندہ ہو کر اٹھنے کا جو ہے وہ انکار کیوں کرتے ہو، وَيَسْتَحِبُّ أَن يَقُولَ الْقَارِئُ عَقَبَ مَعِينٍ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، مصنف فرماتے ہیں مستحب ہے کہ تلاوت کرنے والا، القاری تلاوت کرنے والا جو ہے وہ معین کے بعد، یہ جو معین ہے نا، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِين، اس معین کے بعد یہ الفاظ ادا کرے، اللہ رب العالمین، یعنی کہ اللہ رب العالمین ہی اس کو واپس لا سکتا ہے اور کوئی واپس نہیں لا سکتا، کما ورد فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ وَتُلِيَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَجَبِّرِينَ فَقَالَ تَأْتِي بِهِ الْفُؤُوسُ وَالْمُعَاوِرُ فَذَهَبَ مَاءُ عَيْنِهِ وَعَمِيَ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْجُرْأَةِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى آيَاتِهِ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بعض جبارین کے سامنے، عند بعض المتجبرین، بعض جبارین کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی گئی، تلیت تلاوت کی گئی،
فقال تو اس نے کہا تأتی بہ الفؤوس والمعاول، پھاوڑے اور کدال سے لے آئیں گے۔ فذهب ماء عینہ، تو اس کی آنکھ کا پانی خشک ہو گیا، وعمی، اور وہ اندھا ہو گیا۔ نعوذ باللہ من الجرأۃ علی اللہ وعلی آیاتہ، اللہ اور اس کی آیتوں پر بے باکی کرنے سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، عذاب الہی سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ نمبر 2، سورہ ملک کی کوئی فضیلت ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب کمنٹ باکس میں آپ نے دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔